बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बड़ी खबरें हुई हैं। पहली खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बढ़ गया है बड़ा फड्डा। किस बात पे पड़ा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, और वो है इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान से अडयाला जेल में। तो उस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। अब खुशखबरी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनकी मेन स्ट्रीम जो क़यादत है वो अनकरीब जेल से बाहर आने वाली है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, और वो है कि हमास की जानिब से पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और ये ख़त हुकूमत के नाम लिखा गया है। इस ख़त के अंदर क्या मंदरजात हैं और क्या कहा गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आप जान पाएंगे आज के वीलॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, वो क्या कहते हैं कि नवीद 9 दिन, तो वो 9 दिन ख़त्म हो गए। 9 दिन के बाद अब जो है वो रवायती तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अपने परपुर्जे दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस तरह की लाठियों के ऊपर खड़ी हुई गवर्नमेंट जो है वो आपको पता है कि पायदार भी नहीं होती और ब्लैकमेल भी बुरी तरह से होती है। और ब्लैकमेलिंग के अंदर अगर आपने गवर्नमेंट करनी है तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक ऐसी कठपुतली हैं जिसका इज़हार जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा जी कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये कठपुतली हुकूमत है और इसके अंदर ना तो हमारी मर्जी चलती है ना ही हमारे फैसले होते हैं। तो नाज़रीन, अब एक तो जो मुस्लिम लीग नून है उसके सर पे तलवार ये लटक रही है कि उनके जो हलके हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अगर खोल दिए और जब इशारा होगा तो वो हलके खुल भी जाएंगे और उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, तो मामला जो है वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो जरदारी साहब हैं वो बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। जरदारी साहब कर क्या रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ना तो हमने कोई अहम तरीन फैसले जो हैं वो लेने हैं, ना ही कोई हमने जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, ना हमने ये करना ना हमने वो करना। वो बस बिल्कुल ऐसे जिसमें उनको नुकसान ना हो, उनकी सियासत को नुकसान ना हो, तो इस तरह से वो अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो पीपल्स पार्टी है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके दरमियान एक फड्डा बना था इरसा के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से। उसकी मुखालफत जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई थी और जब उन्होंने उसकी मुखालफत की ना तो उसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ गया और उन्होंने जरदारी साहब की बात मान ली। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है वो पता क्या है, वो ये है कि PIA की निजकारी के हवाले से जो इनकी जानिब से कहा जा रहा है ना जी कि IMF ने कहा जी कि इनकी निजकारी करें जो इदारे लॉस में जा रहे हैं, तो उस पे फड्डा हो गया। अब नून लीग जो है वो चाह रही है कि उन्होंने बल्कि वाज़ेह तौर पे कह भी दिया कि हम इसका निजकारी करने जा रहे हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कहा जी कि इसकी निजकारी की मुखालफत हम करते हैं, ऐसा हुकूमत को ये फैसला हम नहीं करने देंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद क्या होगा? क्या वही चीज़ जो है दोबारा से रिपीट होगी कि जिस तरह से इरसा के चेयरमैन को तब्दील करवाने के लिए प्रेशर डाला गया था वैसा होगा या कुछ और होगा? इसका अभी कुछ नहीं पता। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये है कि जो शिरीन रहमान है पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्होंने कहा कि ये जो निजकारी के हवाले से बातें की जा रही हैं ये गलत है। उन्होंने कहा कि इसका जो निजकारी ना की जाए बल्कि इसको जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर की जाए तो ये इदारा मुनाफे में जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना, बिज़नेस चलाना नहीं है। आप पॉलिसीज़ बनाएँ, आपने जो आपका काम है, हमारा काम हमें करना दें। उन्होंने कहा PIA की निजकारी हर सूरत होगी, तमाम इदारों की निजकारी हम करेंगे जिन की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात नशियात हैं तारड़ साहब जनाब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है तारड़ साहब ने
کہ جناب یہ نجکاری ضرور ہونی ہے، اور پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے جو ٹینڈرز ہیں وہ ہم کب تک، یہ مئی میں ہم جو ہے وہ ٹینڈرز جاری کریں گے۔ اور دوسری جانب انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف یہ تو پی آئی اے کی نجکاری ہے، ہم تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام ایئرپورٹس جو ہیں ان کو آؤٹ سورسنگ ان کی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ایئرپورٹ بھی ہم بیچیں گے۔ تو ناظرین یہ معاملات ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ان کے جو ملازمین ہیں بڑی تعداد میں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے بعد سٹیل مل کی نجکاری انہیں خیر کیا تو انہوں نے سارے سیاستدانوں نے ہی بھیجا، جو بھرتیاں کی ہیں اس کی وجہ سے ادارے کو لاس ہوئے ہیں اور ادارے برباد ہوئے ہیں۔ تو اب ناظرین ان کے درمیان اس چیز پہ پھڈا پڑ گیا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے آپ کو پتا ہے کہ ملاقات کے حوالے سے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد راجہ ناصر عباس ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اب دوسری جانب ناظرین ہوا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جب ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی برف پگھلی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے عمران خان سے، اور وہ بھی بغیر پروٹوکول کے وہ گئے ہیں اور جا کے ان سے ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ کے پی کے جو معاملات ہیں اس میں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور پھر جو موجودہ صورتحال ہے یہ انہوں نے ڈسکس کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی خوشخبری ناظرین آپ کو یہ ملنے جا رہی ہے، اور انہوں نے بتائی ہے کہ ان قریب تمام کے تمام جو مین لیڈرشپ ہے اس کی تحریک انصاف کی، وہ باہر آ رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت جو صورتحال ہے نون لیگ بڑی بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ پہلے بھی ان کو پی ڈی ایم کے دور میں پھنسایا گیا، اب جو ہے وہ میاں نواز شریف نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا نا، کہ جب سے ان کو، وہ تو چوتھے وزیر اعظم، وہ میم ہے بڑی انٹرسٹنگ سی، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ وزیر اعظم لگنے آئے تھے لیکن انہوں نے آٹے کے تھیلے پہ لگا دیا۔ تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ میاں نواز شریف اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کا حلقہ کھلا تو اس کے اندر بھی گھپلیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جیت سکتی ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں ان کو ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ ویسے بھی شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے اور اس گورنمنٹ کو لینے اور اس طرح کی جو جوائنٹ گورنمنٹ ہے اس کو بنانے کے حوالے سے میاں صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ ناراض ہیں۔ بہرحال انہیں یہ کہا گیا جی کہ آپ جو ہے وہ اس بات پہ خوش رہیں جی کہ آپ کے کیس ہم نے ختم کروا دیے ہیں، اور باقی جو آپ کی بیٹی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہے، تو یہی جو ہے وہ آپ اس پہ اکتفا کریں، آگے جو معاملات ہیں وہ اور طرح سے ہوں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اگر میاں صاحب کی جانب سے کوئی اور دخل اندازی معاملات کے اندر کی گئی تو ممکنہ طور پہ ہلکے کھل بھی جائیں گے، تاکہ میاں صاحب جو ہیں ان کو سائیڈ پہ کیا جا سکے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ ان کے اندر ایک روایتی عورت کا جو ہوتا ہے نا تاثر، وہ موجود ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو وزیر جیل خانہ جاتے ہیں وہ وزٹ کریں کسی جگہ پہ جا کے، یا جیل میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خاص طور پہ وزٹ کرنے گئی ہیں جیل کو، اور جیل میں ناظرین وزٹ کہاں پہ کرنے گئی ہیں؟ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز سے تمیز سے پیش آنا، مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ اگلے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے اس سے، اور بہتر ہے کہ آپ نہ ملوائیں۔ تو لیکن ناظرین وہ جا رہی ہیں، آج وہ ان کا وزٹ ممکنہ طور پہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو وزٹ ہو چکا ہو، اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں سے وہی خبر آئے گی جو خبر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین ایک یہ خبر ہے، اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد بھی معاملات کچھ اور طرح سے ہوئے ہیں، وہ کافی زیادہ مفاہمت والا رویہ ہے ان کا۔ ناظرین ایک اور چیز ہے، آج علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ ہمارے جو صوبوں کے واجبات ہیں وہ ہمیں کلیئر کیے جائیں۔ ہمارا صوبہ آپ کو سستی بجلی دیتا ہے، آپ اس کو مہنگی بیچتے ہیں آگے، تو ہمارے جو صوبوں کے اگر آپ کے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہیں تو ہمیں قسطوں میں دے دیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، لیکن ہمارے جو حق بنتا ہے وہ نہ رکھیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے معاملات چلیں، نہ کہ کہیں پہ کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، خاص طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور جو باہر قیادت ہے اس کے آپس کے اندر پھڈے پڑے ہوئے ہیں، معاملات جو ہے وہ کافی دائیں بائیں ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پہ جو عام ورکر ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے پی ٹی آئی کا۔ تو جب مین لیڈرشپ باہر آئے گی تو ہی معاملات جو ہے ان کے کنٹرول ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔
اب جو کہتا ہے جی کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو باہر آ کے وہ سمجھتے ہیں یہ کہا ہے، اس نے کہا جی کہ یہ کہہ دیا، تو اس طرح سے سلسلہ جو ہے وہ نہیں چلتا پارٹیز کا۔ اب دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، وہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے میاں شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کے نام، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور غزہ کی جنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن ناظرین ہمارے ہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ جو ہے انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ شاید یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایٹمی پاور ہے اور یہ بڑا کرجس فیصلہ کر سکیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ گورنمنٹ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اگلے دن ایک 2 دن پہلے جو ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے، قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ میچز کے اندر آپ ایک جھنڈا لہرانے کی پرمیشن نہیں دے سکتے فلسطین کا، تو آپ فلسطین کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ بہرحال ناظرین اس وقت سینیریو بن رہا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی وقت بھی کوئی معاملات کر سکتی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ لیکن ناظرین عمران خان کے بارے میں اسی لیے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے اندر فلسطین کے معاملے میں بڑی بھرپور آواز اٹھائی، اور اسی وجہ سے جو امام ہے اس کے مسجد اقصیٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو صبح کی دعائیں ہوتی ہیں اس میں ہم عمران خان کو یاد رکھتے ہیں ہمیشہ کہ انہوں نے ہمارے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے۔ تو ناظرین یہی کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے کسی جو دوست ممالک کے جو طاقتور ہیں ان سے کہے اور کچھ ایکٹیولی کام کرے، جس طرح سے جنوبی افریقہ نے کیا، اسی طرح سے پاکستان بھی جا سکتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی کمزوریاں بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، لیکن جو بھی مجبوریاں ہوں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔